سب سے پہلے میں ہم صرف انتظار کر رہے تھے کہ اس پارلیمان سخن کا کورم جو ہے وہ پورا ہو تو ہم پھر شاہ محفل سے وہ اجازت مانگیں، لیکن چونکہ ابھی شاہ محفل ہے نہیں، ملکہ سخن موجود ہیں ہماری آپی، تو میں دربار سخن کی کاروائی کو آغاز کرتا ہوں۔ تو سب باادب، با ملاحظہ، ہوشیار، اور ملک سخن میں دربار سج چکا ہے۔ معزز روسا، وزراء، ادبا اور ہمارے فقہائے سخن تشریف لا چکے ہیں۔ چند باتیں جو میں دربار ادب میں ملحوظ خاطر رکھنے کے لیے کہتا ہوں، جس وقت کوئی شخصیت کلام کر رہی ہو تو براہ کرم میوٹ پر رہیں، خاص خیال رکھیں۔ اگر ویڈیو سے آف ہونے کا ارادہ ہے تو میں نے جیسے کہا اپنی تصویر لگا دیں، اور دوسری بات ہے کہ اپنی حاضری کا ثبوت دیں اور موجود رہیں، اور کسی وجہ سے میں نے جیسے مثال دی ڈاکٹر منظر صاحب کی، تو کلام جتنا کہا جائے اتنا ہی پڑھا جائے، اس کے بعد یہ نہ کہا جائے اگر برا نہ لگے تو ایک اور سنا دوں۔ صرف شاہ سخن، ملکہ دربار عصر اور خصوصی مہمان مملکت سخن کو استثناء حاصل ہے۔ ٹھیک ہے، تو شاہ سخن آج کے کیا تھے؟ پہلے تو سب سے پہلے میں آپ یہ کہوں کہ شکریہ آپ سب کے آنے کا، محفل شعر کو سجانے کا۔ میں ہوں ممنون زیبی و ساغر، سارے شعراء کو یہاں بلانے کا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں سبھی، شاہ عمرہ آ گئے ہیں سبھی، اور شاہ دربار حرف صاحب آج سعادت سعید ہی ہوں گے، اور دربار حرف کی ملکہ آج بھی ہوں گی اپنی زیبی آپا۔ بے شک بے شک۔ آج مہمان خاص ہیں بھائی انڈیا کے ہیں سراج زیبائی۔ اور اس کے بعد اب ہم آغاز کرتے ہیں کہ آغاز ہے رب جلیل کے نام سے، کہ جو مشام جاں کی ہر حرکت کو جانتا ہے، اور جو رگے جاں سے بھی کری ہے، اور دلوں کے بھید جانتا ہے، اور جس نے درد انسان اور انسان کے جذبات تشکر کو حروف میں ڈھالنے کے لیے شعراء کے حساس طبقے کو چنا ہے، جس پر ہم اس کے بڑے ممنون اور متشکر ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت کا اعزاز میں خود حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، نارملی تلاوت کا شرف جناب تنویر حسن حاصل کرتے ہیں، مگر آج چونکہ وہ موجود نہیں، ابھی وہ دوسری نشست میں آئیں گے، تو میں نے احقر نے اس کا شرف حاصل کیا ہے۔ 2-3 نعت کے اشعار اور پھر ہم آغاز کریں گے۔ آپ کی اجازت سے میں ایک نعت کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں۔ جی عطا کیجیے۔ تمام امر کا منبع ہے باب کن فیکون۔ واہ واہ، کن فیکون، بے شک۔ تمام امر کا منبع ہے باب کن فیکون، ہے ذات آقا صریحا حجاب کن فیکون۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اور وہ نور کون و مکان باعث وجود عدم، وہ نور کون و مکان باعث وجود عدم،
وہ جن پہ لکھا گیا ارتساب کن فیکون، وہ جن پہ لکھا گیا ارتساب کن فیکون۔ اور آپ کی نظر ہے یہ شعر کے جو کہتے علم کو دیکھا جہاں میں رب نے میرے، جو کہتے علم کو، جو کہتے علم کو دیکھا جہاں میں رب نے میرے، بنا کے بھیجا نبی کو صاحب کن فیکون، بنا کے بھیجا نبی کو صاحب کن فیکون۔ اور وہ جس کے نور کو آدم کے نور میں رکھا، وہ جس کے نور کو آدم کے نور میں رکھا، اسی کے نام ہی سے، اسی کے نام ہی ہے اکتساب کن فیکون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ڈھلا وہ نور ہی نور جہاں کی صورت میں، کیا کہنے، سبحان اللہ۔ ڈھلا وہ نور ہی نور جہاں کی صورت میں، وگرنہ کون تھا لاتا جو تاب کن فیکون، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وگرنہ کون تھا لاتا جو تاب کن فیکون۔ اور سوائے مالک اللہ کے احمد مرسل، سوائے مالک اللہ کے احمد مرسل، سمجھ میں آ نہیں سکتا حساب کن فیکون، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ نہیں سکتا حساب کن فیکون۔ بہت عمدہ بہت اور مقطع پیش خدمت ہے کہ یہ اللہ کا ورق ارشاد۔ ورق میں جہاں ایک نیا جہان کھلے، ورق ورق میں جہاں ایک نیا جہان کھلے، لکھی ہے مفتی وہ رب نے کتاب کن فیکون، لکھی ہے مفتی وہ رب نے کتاب کن فیکون۔ اور یہ ہے کہ تمام امور کا منبع ہے باب کن فیکون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو دوستو، نعت رسول مقبول کے بعد
ہم دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، اور اب ہم باقاعدہ آپ کی اجازت سے مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں. بالکل. آپ کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. تو دوستو، آج چونکہ ابھی ہمارے شاہ مملکت سخن تشریف نہیں لا سکے، تو مجھ سے درخواست کی گئی، اور آپ کو پتا ہے کہ جو دربار میں جو موجود ہو تو یا تو ملکہ کو سنتے ہیں یا آپ شاہ کو سنتے ہیں. تو ملکہ کا کہنا یہ ہے کہ انہیں پہلے سنا جائے. تو محفلوں میں جو یہ روانی ہے، زیبی آپا کی مہربانی ہے. یا میں اسے یوں کہہ دوں کہ محفلوں میں جو یہ روانی ہے، یہ ملکہ کی مہربانی ہے. شیر کا ذوق ایسا پھونک دیا، ہر جگہ ان کی راجدھانی ہے. کیا کہنے، سبحان اللہ. اور ایک اور شعر آپ کی نظر کر کے میں ملکہ کو دعوت دوں گا کہ ہے ملکہ سخن ناز سخن، نام بھی زیب النساء ہے، نام بھی زیب النساء ہے واقعی. میں نے کل ایک غزل لکھی تھی، اس کا آخری جو وہ یعنی کیا کہتے ہیں ردیف ہے، وہ واقعی ہے. تو ہے ملکہ سخن ناز سخن، نام بھی زیب النساء ہے واقعی. آپ نے دیکھا ہے میرا دل کہیں، کچھ دنوں سے گم شدہ ہے واقعی. میں ملتمس ہوں انتہائی اور ملتجیانہ انداز میں گزارش کروں گا ملکہ دربار سخن محترمہ زیب النساء آپی سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے آپ سب کی سماعتوں کو معطر کریں. بہت شکریہ ایاز بھائی، اور کلام پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے آپ سب لوگوں کی. اور کچھ خواتین کے حوالے سے چلیں، سامنے آ گیا ہے وہی پیش کر دیتی ہوں. میں عورت ہوں، تخلیق جہاں کا ایک سبب بھی ہوں. میں عورت ہوں، تخلیق جہاں کا ایک سبب بھی. میں بالکل بے طلب ہوں، میں بالکل بے طلب ہوں اور زمانے کی طلب بھی ہوں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، بالکل بے طلب ہوں اور زمانے کی طلب بھی. کیا بات ہے بھائی، زبردست. کیا کہنے. میں انسان ہوں، میں انسان ہوں، فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی. میں انسان ہوں، فرشتہ اور ولی میں بھی نہیں کوئی. خطا کرتی ہوں، گنگا کی دھلی میں بھی نہیں کوئی. ماشاءاللہ. اور یہ ویسے تو خیر پوری نظم ہے، وہ میں یہاں نہیں پڑھوں گی، وہ کسی اور موقع کے لیے ہے. اور 2-3 شعر اور اسی حوالے سے آج خواتین کے موضوع پہ پڑھ لیتی ہوں. اس نے اشیاء کی طرح برتا ہمیں، اس نے اشیاء کی طرح برتا، مجھے کہہ دیجئے، اس نے اشیاء کی طرح برتا مجھے، ہو محبت بھی جیسے گھرداری. اس نے اشیاء کی طرح برتا مجھے، ہو محبت بھی جیسے گھرداری. جی جی. اور برائے آدم خاکی ہے تو ہنسی انعام، برائے ادائے خلد ہے حوا ہے صرف تیرا نام، ادائے خلد ہے حوا ہے صرف تیرا نام. برائے آدم خاکی ہے تو ہنسی انعام، جہانے شیر میں ہے تو کوئی حسین غزل، جہانے شیر میں ہے تو کوئی حسین غزل، کہ تیرے قدموں میں رکھا ہوا ہے تاج محل. جہانے شیر میں ہے تو کوئی حسین غزل، کہ تیرے قدموں میں رکھا ہوا ہے تاج محل. اور یہ بھی چونکہ بہت طویل ہے تو میں اس کے بھی 1-2 شعر پڑھ کے پھر آگے بڑھوں گی. ولی پیمبر و شیطان سنت سادھو، ولی پیمبر و شیطان سنت اور سادھو، کہ سر پہ چڑھ کے جو بولے ہے تیرا ہی جادو. پھر میں آگے پیش کر رہی ہوں. ہاں میں عورت ہوں. جی جی. مشرقی عورت ہوں میں، آغوش مشرق میں ڈھلی. مشرقی عورت ہوں میں، آغوش مشرق میں ڈھلی، آغوش مشرق میں پلی. پیکرے شرم و حیا ہوں، اچھی سیرت میں ڈھلی. واہ واہ،
بہت اچھے بہت اچھے. عورت ہوں میں، بہت خوب. مشرقی عورت ہوں میں، اغوش مشرق میں پلی، پیکرے شرم حیا ہوں اچھی سیرت میں ڈھلی. ماں نے لوری میں سکھایا ہے مجھے مذہب پہ ناز، ماں نے لوری میں سکھایا ہے مجھے مذہب پہ ناز، صورتیں مجھ کو سنائیں اور کلمہ اور نماز. سبحان اللہ. صورت مجھ کو سکھائی اور کلمہ و نماز. ماشاء اللہ بہت خوب، بہت اچھا بہت اچھا. رابعہ بصری کی اپنائی ہے میں نے سادگی، اور کی بی بی خدیجہ آمنہ کی پیروی رضی تعالیٰ عنہ. رابعہ بصری کی اپنائی ہے میں نے سادگی، اور کی بی بی خدیجہ آمنہ کی پیروی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ. قصے بوبکر و عمر عثمان و حیدر کے سنے. واہ واہ واہ. بہت شکریہ. قصے بوبکر و عمر عثمان و حیدر کے سنے، کارنامے سارے میں نے ہیں پیغمبر کے سنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت اچھے. عشق رب کا ہو کہ دنیاوی مگر سچی ہوں میں، عشق رب کا ہو کہ دنیاوی مگر سچی ہوں میں، ہیر ہوں لیلا ہوں شیری ہوں کبھی سسی ہوں میں. کیا کہنا ہیر ہوں لیلا ہوں کبھی سستی ہوں. ہیر ہوں لیلا ہوں شیری ہوں کبھی سسی ہوں میں، بس ہمیشہ شکر کرنا ہی میری فطرت رہی، بس ہمیشہ شکر کرنا ہی میری فطرت رہی، ہاں مگر ظلم و ستم سہنا میری قسمت رہی. اللہ اکبر. بس ہمیشہ شکر کرنا ہی میری فطرت رہی، ہاں مگر ظلم و ستم سہنا میری قسمت رہی. وقت نے تہذیب کے سانچے میں ڈھالا ہے مجھے، وقت نے تہذیب کے سانچے میں ڈالا ہے مجھے، پیار سے ماں باپ نے بھی میرے پالا ہے مجھے. ہوں ہنسی ماں باپ کے لہراتے گلشن کی کلی، کیا بات. بن کے جگنو اور ستارہ میں اندھیروں میں جلی. جی جی جی. ہوں ہنسی ماں باپ کے لہراتے گلشن کی کلی، بن کے جگنو اور ستارہ میں اندھیروں میں جلی. کچھ تعصب میرے دل میں کوئی نفرت بھی نہیں، کچھ تعصب میرے دل میں کوئی نفرت بھی نہیں، میں سراپا ہوں محبت بے حمیت بھی نہیں. ہے میرا گہنا حیا انداز شاہانہ میرے، ہے میرا گہنا حیا انداز شاہانہ میرے، بس اسی کردار میں دنیا نے ہے جانا مجھے. اور آخری شعر ہے، پیار سے ٹوٹے دلوں کا میں نے رکھا ہے بھرم، پیار سے ٹوٹے دلوں کا میں نے رکھا ہے بھرم، گھر کو میں نے کھائی ہے جنت بنانے کی قسم. پیار سے ٹوٹے دلوں کا میں نے رکھا ہے بھرم، گھر کو میں نے کھائی ہے جنت بنانے کی قسم. مشرق کی عورت ہوں میں، اغوث مشرق میں پلی، پیکرے شرم و حیا ہوں اچھی سیرت میں ڈھلی. ماشاءاللہ بہت اچھے بہت اچھے. کلام میں پیش کر دیتی ہوں، اور آج چونکہ نسائی شاعری ہاتھ میں آ گئی ہے تو چلے ایک کلام اور پیش کر دیتی ہوں. یہ بھی نسائی ہے، بنتے حوا. اور زمین پر فلک پر میرا نام ہے، زمین پر فلک پر میرا نام ہے، منور جہاں میں میرا کام ہے. بہت اچھا. آپ نے طریقے سے منور جہاں کو بھی یاد کر لیا. بالکل ایسی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. زمین پر فلک پر میرا نام ہے، منور جہاں میں میرا کام ہے، زہے حسن کا ایک ستارہ ہوں میں، ایک بہر جہاں کا منارہ ہوں میں. میں ہوں آب زمزم میں ساغر صبح، گلستان ہستی کا میں رنگ و بو، ہے آئینہ منظر میری زندگی، ہے خوشبو کا مظہر میری زندگی، میرا ہر نفس روشنی درکنار،
میری زیست مانندے ابر بہار، فلک ہوں شفق ہوں مہتاب ہوں، ہر ایک قلب کا رنگی ایک خواب ہوں، میں سچ بولتی ہوں میں بے باک ہوں، میں پالک میں مہتاب و افلاک ہوں، میں فہم و ذکا ہوں میں دراک ہوں، میں وجدان اور عقل و ادراک ہوں، ماشاءاللہ میں ہوں منفرد اور میں تاک ہوں، میں آئینہ بزم آفاق ہوں، میں تالاب ہستی کا تازہ کنول، میری زندگی ہے مجسم غزل، وفا میری ہستی بھی افلاک ہے، مجھے اپنی ہستی کا ادراک ہے، میں ایثار کی ایک روشن کتاب، میں ایثار کی ایک روشن کتاب، وفا اور محبت ہے میرا نصاب، میری زندگی چاہتوں کا فسوں، میں صبر و تحمل میں راحت سکوں، میرے زیر پاتوں ہے خلد بری، پے اپنی اولاد ہوں میں امی، میں ان کے لیے روح ایثار ہوں، میں ہستی میں ان کی ضیا بار ہوں، ہمہ وقت روشن حوالہ ہوں میں، ہر ایک آن ان میں اجالا ہوں میں ان کے لیے نور سامان ہوں، محبت کا سبتا پا فرمان ہوں، میری زندگی بھی حاصل نہیں، کبھی فرض سے اپنے غافل نہیں، ضیا بار ہوں، شکریہ، ضیا بار ہوں میں بھی ایک قدم، میری زندگی ہے ہمہ محترم، یہ سچ ہے رفاقت کا گلزار ہوں، یہ سچ ہے رفاقت کا گلزار ہوں، وفاؤں کا میں اعلی معیار ہوں، زیست آرام و راحت نشاں ہے اقدام سے میرے خوشیاں رواں، ضمیر منور ہوں اخلاق کا، میں آئینہ صبح آفاق کا، میری زندگی روشنی روشنی، میری زندگی آگہی آگہی، تقدس معابی ہے میرا شعار، خدا نے دیا ہے مجھے بھی وقار، میں صنف مقابل کا احساس ہوں، میں صنف مقابل کا احساس ہوں، خیالوں میں ایک ایک نفس پاس ہوں، حقیقت سے نا آشنا میں نہیں، حقیقت سے نا آشنا میں نہیں، جو مٹ جائے وہ نقش پا میں نہیں، میری سے پا ہے اکبری، نہیں اس حقیقت سے کوئی نفی، میں ہی اس جہاں میں ہوں صنف لطیف، میری زندگی ہے سراسر لطیف، ازل سے مگر مجھ پہ الزام ہے، ازل سے مگر مجھ پہ الزام ہے، میری زیست ناپختہ و خام ہے، ازل سے مگر مجھ پہ الزام ہے، میری زیست ناپختہ و خام ہے، میں مانندے صنف مقابل بھی ہوں، میں اس کی طرح شر پہ مائل بھی ہوں، برائی بھی ہوں اور ظلمت بھی ہوں، میں اس کی طرح دنات بھی ہوں آئینہ و خیر و شر بھی مدام، ہے مانندے صنف مقابل یہ کام، اگر خیر مجھ میں ہے شر بھی تو ہے، فقط نفع ہی کیا ضرر بھی تو ہے، مگر خیر و شر کا ہوں مجموعہ میں، ضیاء اور ضرر کا ہوں مجموعہ میں، یہ سب کچھ صحیح پر یہ کہتی ہوں میں، یہ سب کچھ صحیح پر یہ کہتی ہوں میں، ہما مطمئن اس سے رہتی ہوں میں، مجھی کو مجسم برا مت کہو کہ محتاط اس میں ہمیشہ رہو، مجھی کو مجسم برا مت کہو کہ محتاط، لاجواب مجھی کو مجسم برا مت کہو کہ محتاط اس میں ہمیشہ رہو، میں خاکی ہوں آثار ہیں خاک کے، میں خاکی ہوں آثار ہیں خاک کے، کہ ہیں ہلکے پن مجھ میں خاشاک کے، کہے کچھ بھی اے زیب کہے کوئی کچھ بھی اے زیبی مجھے، حقیقت کی ہے آگہی بھی مجھے، خدا نے بنایا ہے مجھ کو امی، تقدس سے روشن ہے میری جبیں، کہ میں غلبہ خیر و خوبی میں ہوں، کہ میں غلبہ خیر و خوبی میں ہوں، بائی شکل اس بزم ہستی میں ہوں، کہ میں غلبہ خیر و خوبی میں ہوں، بائی شکل اس بزم ہستی میں ہوں۔ بہت بہت شکریہ، السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بھائی بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں آپ نے جو ہے وہ بیان کیا ہے، اور یعنی ہم سمجھتے ہیں کہ اس محفل کو آپ اوج پہ لے گئی ہیں، اور اب آپ نے ایک ایسا معیار سیٹ کر دیا ہے جس پر انشاءاللہ ہمارے باقی لوگ بھی پورا اتریں گے، اور مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا 2 غزلیں پڑھ سکتے ہیں، تو میرے بھائی 1.5 گھنٹہ ہے تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟
تو آپ سے لیکن گزارش یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ طویل پڑھیں گے تو پھر شاید مشکل ہو جائے، لیکن ادروائز اگر مختصر غزلیں ہیں کوئی زیادہ 5-7 اشعار کی تو چلیں گی، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ مجھ سے کہا گیا میں بالکل احکام کے مطابق چل رہا ہوں، اور آج مجھے آج کا جو دستور سخن دیا گیا ہے اس میں مجھ سے درخواست کی گئی تھی، ایک شک آئی تھی جناب مقبول منظر صاحب کی جانب سے، تو میں منظر صاحب کی طرف ہی لوٹوں گا۔ تو میں قدائے سخن کے ساغر ہیں، وہ ایک بہترین شاعر ہیں، حامل 100 صفات ہیں مفتی، اور تخلص میں آپ منظر ہیں۔ جناب ڈاکٹر مقبول منظر صاحب سے گزارش ہے کہ وہ آئیں اور دربار سخن میں اپنا کلام پیش کریں۔ جناب ڈاکٹر مقبول منظر، بہت نوازش، بہت نوازش سید ایاز مفتی صاحب، بہت نوازش آپ کی مات۔ چلیے میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں جس کا مطلب ہے، سماعت کیجیے گا۔ جی جی، کہا ہے کہ خیال بن خیال بن کے جو پیکر نظر میں رہتا ہے، عکس نگارے ہنر میں رہتا ہے، نظر میں رہتا ہے، نگاہ ہنر میں رہتا ہے، خیال بن کے جو پیکر نظر میں رہتا ہے اسی کا عکس نگارے ہنر میں رہتا ہے، اسی کا ہنر میں رہتا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ آواز کلیئر نہیں آ رہی جی مقبول بھائی، لیکن مقبول بھائی آپ کی آواز میں تھوڑا سا کچھ ڈسٹربنس آ رہی ہے، یا تو آپ نے کانوں پہ لگایا تو ہل رہے ہیں زیادہ، اس وجہ سے ہو رہی ہوگی۔ ہاں اسٹیبلنگ ہے آواز میں، ہر ایک لمحہ، ہاں جی، ہر ایک لمحہ مسلسل سفر میں رہتا ہے، کہاں اپنے گھر میں، اچھا ماشاء اللہ، دوبارہ اچھا شعر ہے۔ ارے بہت شکریہ۔ ہر ایک لمحہ مسلسل سفر میں رہتا ہے، یہ ماں کہاں اپنے گھر میں رہتا ہے۔ شعر عرض کیا ہے، کبھی ملے گی نہ اس کو سکون کی لذت، ہاں جی، کبھی ملے گی نہ اس کو سکون کی لذت، جو بے گھری کے ہمیشہ ہی ڈر میں رہتا ہے، جو بے گھری کے ہمیشہ ہی ڈر میں رہتا ہے، خیال بن کے جو پیکر نظر میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر عرض کر رہا ہوں، دیکھیے گا، بہت شکریہ۔ وہی تو اور بڑھاتا ہے تشنگی میری، وہی تو اور بڑھاتا ہے تشنگی میری، وہ نشہ جو تیرے جامع نظر میں رہتا ہے، وہ نشہ جو تیرے، بہت شکریہ، وہی تو اور بڑھاتا ہے تشنگی میری، وہ نشہ جو تیرے جامع نظر میں رہتا ہے، وہ نشہ جو تیرے جامع نظر میں رہتا ہے۔ ایک شعر ہے کہ عجب تناؤ کے سائے میں جی رہے ہیں ہم، عجب تناؤ کے سائے میں جی رہے ہیں ہم، خطر فساد کا ہردم نگر میں رہتا ہے، خطر فساد کا عجب تناؤ کے سائے میں جی رہے ہیں ہم، خطر فساد کا ہردم نگر میں رہتا ہے، اسی کا عکس نگارے اور یہ شعر دیکھیے، سکون ملتا ہے آبادیوں میں آج کہاں، سکون ملتا ہے آبادیوں میں آج کہاں، پناہ لے کے سکون اب کھنڈر میں رہتا ہے، پناہ لے کے سکون اب کھنڈر میں رہتا ہے۔ اور یہ شعر ہے کہ وہ مجھ سے دور بہت دور جا چکا، لیکن وہ مجھ سے دور بہت دور جا چکا، لیکن جانے کیوں وہی چہرہ نظر میں رہتا ہے، جانے کیوں چہرہ نظر میں رہتا ہے، جانے کیوں وہی چہرہ نظر میں رہتا ہے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت شکریہ۔ اور سر مقطع ہے کہ بدن اسی کا ہی ہوتا ہے زخم آلودہ، بدن اسی کا ہی ہوتا ہے زخم آلودہ، پھلوں کا بار گرا جس شجر پہ رہتا ہے، پھلوں کا بار جس شجر میں رہتا ہے،
بدن اسی کا ہی ہوتا ہے زخم آلودہ، پھلوں کا بار گرا جس شجر میں رہتا ہے. اور مقطع ہے اس غزل کا کہ وہ شام ہوتے ہی کھو جاتا ہے کہاں منظر، وہ شام ہوتے کھو جاتا ہے کہاں منظر. عمل کا جوش جو اٹھتی شہر میں رہتا ہے، عمل کا جوش اٹھتی شہر میں رہتا ہے، خیال بن کے جو پہ کر نظر میں رہتا ہے، اسی کا عکس نگار ہنر میں رہتا ہے، اسی کا عکس نگار ہنر میں رہتا ہے. دوسری غزل ہے، اس کے بھی 4-5 اشعار ہیں. جو تلخی حیات سے بیزار ہو گیا، وہ تلخی حیات سے بیزار ہو گیا، جامع قضا وہ پینے کو تیار ہو گیا. بہت اچھا، بہت اچھا. بہت شکریہ. جو تلخی حیات سے بیزار ہو گیا، جو تلخی حیات سے بیزار ہو گیا، جامع قضا وہ پینے کو تیار ہو گیا، جامع قضا وہ پینے کو تیار ہو گیا. دشمن جو ہم نے کیے ہیں تو ان کی نگاہ میں، دشمن جو ہم نے کیے ہیں تو ان کی نگاہ میں بلوائی بھی ہے صاحب کردار ہو گیا، بلوائی بھی ہے صاحب کردار ہو گیا. یہ شعر بطور خاص پیش کر رہا ہوں، مفتی دیجیے گا. جو بھی ملا خلوص وفا پیار سے ملا، جو بھی ملا خلوص وفا پیار سے ملا، ہر شخص میرے شہر کا فنکار ہو گیا. کیا بات ہے. ارے واہ واہ، بہت شکریہ. خلوص وفا، بہت شکریہ. جو بھی ملا خلوص وفا پیار سے ملا، ہر شخص میرے شہر کا فنکار ہو گیا، میرے شہر کا فنکار ہو گیا. یہ شعر زبی آپا دیکھیے گا، بطور خاص پیش کر رہا ہوں کہ یوسف نہیں ہوں خادم علم و ادب ہوں میں، یوسف نہیں خادم علم و ادب ہوں میں، ہر اہل ذوق میرا خریدار ہو گیا. یوسف نہیں ہوں خادم علم و ادب ہوں میں، ہر شخص میرے ہر اہل ذوق میرا خریدار ہو گیا، جامع خزانت تیار ہو گیا، جو تلخی حیات سے بیزار ہو گیا. اور یہ شعر دیکھیے گا کہ برکت ہے آپ ہی کے یہ قدموں کی جانے من، برکت ہے آپ ہی کے یہ قدموں کی جانے من، صحرائے دل میرا گل و گلزار ہو گیا. جانے من آپ نے خود استعمال کیا ہے اپنے شعر میں. بہت شکریہ. صدر محترم تشریف لا چکے ہیں، بہت شکریہ. پھر ہے کہ برکت ہے آپ ہی کے یہ قدموں کی جانے من، صحرائے دل میرا گل و گلزار ہو گیا، صحرائے دل میرا گل و گلزار ہو گیا. یہ شعر دیکھیے گا کہ پھر بھی یقین کرتا ہوں کھا کر تیرے فریب، پھر بھی یقین کرتا ہوں کھا کر تیرے فریب، تعلقات میں 100 بار ہو گیا، ایسا تعلقات میں پھر بھی یقین کرتا ہوں کھا کر تیرے فریب، ایسا تعلقات میں 100 بار ہو گیا. اور یہ شعر دیکھیے کہ یوسف آواز آپ کی چلی گئی، آواز نہیں آ رہی ہے، آواز نہیں آ رہی ہے. اصل میں پتہ کہ اتنی خوبصورت غزل پڑھ رہے تھے کہ غزل میں نغمگی آ گئی ہے. ہاں نغمی آ گئی، اور جب سے جانے من پڑا اس کے بعد سے یہ ہوا ہے. جی 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 جی. اچھا، ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے مقطع کا شعر پیش کر رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں مقطع سے کہ منظر نہیں ہے قدر یہاں اہل علم کی، منظر نہیں ہے قدر یہاں اہل علم کی، بس اس قدر زمانے کا معیار ہو گیا، بس اس قدر زمانے کا معیار ہو گیا، منظر نہیں ہے قدر یہاں اہل علم کی، بس اس قدر زمانے کا معیار ہو گیا، جو تلخی حیات بیزار ہو گیا، جامع قضا وہ پینے کو تیار ہو. بہت اچھا. یہ تھے جناب مقبول منظر بھائی. اور ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ ہمارے آج کے شاہ دربار سخن
جناب ڈاکٹر سعادت سعید صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں. سب سے پہلے تو سر میں آپ کا السلام علیکم جی کرتا ہوں, آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. جی میں ابھی باہر تھا تو ابھی میں نے یہ آن کیا ہے, شکریہ. کوئی بات نہیں, ہوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا, کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ہمیں خوشی یہ ہے کہ آپ تشریف لے آئے. اور جو ہے اس مرحلے کو آگے چلاتے ہوئے ہمارے پاس ایک یہاں پر دوست تشریف رکھتے ہیں, نام ہے ان کا فرحت عابد. تو ان کے لیے میں نے لکھا ہے کہ فکر عابد میں بھی ہے رانائی, اور تخیل بھی خاص رکھتے ہیں, جانچ لیتے ہیں وہ صدف فوراً, آنکھ مردم شناس رکھتے ہیں. میں گزارش کروں گا جناب فرحت عابد صاحب سے کہ وہ آئیں اور اپنے کلام سے ہمارے تمام یہاں پر جتنے لوگ حاضرین ہیں ان کی سماعتوں کو معطر کریں. فرحت عابد. السلام علیکم بھائی, میں صرف سننے کے لیے میں نے جوائن کر لیا تھا, میں نے مائک اور وہ بند کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں, بڑی نوازش آپ کی. پھر کل انشاءاللہ میری باری ہے تو انشاءاللہ کل میں پڑھوں گی. جی بڑی نوازش. اور دوستو اب بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ دیگر لوگوں کو بلاؤں, بطور تخت نظامت مجھے دیا گیا ہے, لیکن حکم زیبی تھا تو میں وہ ظاہری تقدیم و تاخیر کو آگے پیچھے کرنا پڑا. تو گزارش یہ ہے کہ بطور ناظم میں اپنی 2 غزلیں آپ کی نظر کرتا ہوں. تو پہلے اپنے لیے جو لکھا ہے میں وہ بتا دوں کہ لفظ و معانی کا ایک طالب ہوں, پیروکار تقی و غالب ہوں, مفتیان ادب کا فتویٰ ہے, میں نظامت میں مثل راغب ہوں. میں نے یہ نظامت, ویسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے یہ نظامت جو ہے, ناز خیالوی میرے والد صاحب کے پاس آیا کرتے تھے, تو ناز خیالوی منظوم نظامت کرتے تھے, تو میں نے ان سے یہ ہنر سیکھا تھا. جی تو اب غزل کی طرف چلتا ہوں. تو سنیے گا کہ پہلے وہ غزل آپ ہی جو آپ نے کہا تھا کہ کل پڑھیے گا, تو وہی غزل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو اگر آپ ہی بھی تشریف رکھتی ہیں تو اچھا ہوگا, لیکن باہر دوستوں غزل ہے کہ زندگی کی ابتدا کا سلسلہ الٹا غلط. زندگی کی ابتدا کا سلسلہ الٹا غلط, یعنی ٹھہرا آپ کی نظروں میں سب سیدھا غلط. یعنی ٹھہرا آپ کی نظروں میں سب سیدھا غلط, اور زندگی کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں. زندگی کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں. بہت اچھا. زندگی کو جانچنے کا کوئی پیمانہ نہیں, اور جس نے موت کا چاہا تعین تھا غلط. اور آگے شعر سنیے گا زیبی آپا کہ جستجوئے شوق منزل کا فقط فقدان تھا. جستجوئے شوق منزل کا فقط فقدان تھا, نہ تو منزل ہی غلط تھی نہ ہی تھا رستہ غلط. نہ تو منزل ہی غلط تھی نہ ہی تھا رستہ غلط, اور زندگی تو مسئلہ فیسا غورس بن گئی. زندگی تو مسئلہ فیسا غورس بن گئی, کچھ نے تو جانا غلط اور کچھ نے پہچانا غلط. زندگی تو مسئلہ فیسا غورس بن گئی, کچھ نے تو جانا غلط اور کچھ نے پہچانا غلط. اور سعادت بھائی شعر آپ کی نظر ہے کہ آج ہے وہ جنگ ناحق, کل جسے مانا جہاد. بہت خوب. آج ہے وہ جنگ ناحق, کل جسے مانا جہاد, آپ کی تعویل سے تو ہو گئے شہداء غلط. آپ کی تعویل سے تو ہو گئے شہداء غلط, اور وقت تھا اپنا معلم پڑھ لیا اخلاص سے. بہت خوب. وقت تھا اپنا معلم پڑھ لیا اخلاص سے, جانے کیا پوچھا غلط جو اس نے بتلایا غلط. ارے واہ. جانے کیا پوچھا غلط جو اس نے بتلایا غلط,
اور اے ضمیر بستی احساس مشکل ہو گیا. اے ضمیر بستی احساس مشکل ہو گیا، جاننا مردہ غلط ہے یا کہ تو زندہ غلط. جاننا مردہ غلط ہے یا کہ تو زندہ غلط. اور یہ سنیے گا کہ جذبہ عشق و محبت ایک یقین کا نام ہے. جذبہ عشق و محبت ایک یقین کا نام ہے، ریت رسمیں سب غلط ہیں اور ہے دنیا غلط. ارے واہ 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 واہ. ریت رسمیں سب غلط ہے اور ہے دنیا غلط. اور یہ ایک سعادت بھائی تھوڑی سی یعنی یہ سمجھ لے بدعت کی ہے، بدعت حسنہ سمجھ کے قبول فرمائیں کہ برقی خط نے دی ہے فرسودہ خیالوں سے نجات. کیا اچھا ہے، اچھا ہے. برقی خط نے دی ہے فرسودہ خیالوں سے نجات، پیار میں ہوتا نہیں ہے کام جلدی کا غلط. کیا اچھا ہے، بڑا اچھا. پیار میں ہوتا نہیں ہے کام جلدی کا غلط، اور عشق میں ہے فکر کس کو اس بکھیڑے میں پڑے. ایکچولی یہ ایک فارسی کے شاعر کا شعر ہے جس سے ظاہر استفادہ میں نے بھی کیا، سربت صہبائی صاحب نے بھی کیا. تو عشق میں ہے فکر کس کو اس بکھیڑے میں پڑے، خط غلط انشاء غلط معنی غلط املا غلط. ارے واہ. اچھا فکر کس کو اس بکھیڑے میں پڑے، خط غلط انشاء غلط معنی غلط املا غلط. اور مقطع پیش خدمت ہے کہ ایک مدت بعد مفتی ٹھیک وہ ثابت ہوئی. ایک مدت بعد مفتی ٹھیک وہ ثابت ہوئی، ہم نے جو آبا کی باتوں کو صدا سمجھا غلط. ہم نے جو آبا کی باتوں کو صدا سمجھا غلط، اور زندگی کی ابتدا کا سلسلہ الٹا غلط، یعنی ٹھہرا آپ کی نظروں میں سب سیدھا غلط. اور دوسری چونکہ 2 غزلوں کا کہا گیا ہے تو دوسری غزل ابھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ کیا کوئی کام نہیں اور ہمارے لائق، کیا کوئی کام نہیں اور ہمارے لائق، آپ کا پیار ملا وہ بھی گزارے لائق. اچھا ہے. کیا کوئی کام نہیں اور ہمارے لائق، آپ کا پیار ملا وہ بھی گزارے لائق. اور زیبی آپا شعر سنیے گا کہ آج وہ شخص بھی گھومے ہیں اشاروں پہ میرے. آج وہ شخص بھی گھومے ہیں اشاروں پہ میرے، وہ جو کہتا تھا نہیں ہم ہیں اشارے لائق. ارے واہ. وہ جو کہتا تھا نہیں ہم ہیں اشارے لائق. اور مانگ کو آپ کی تاروں سے سجانا ہے مجھے. مانگ کو آپ کی تاروں سے سجانا ہے مجھے، کاش ہو جاؤں کسی روز تمہارے لائق. کاش ہو جاؤں کسی روز تمہارے لائق. اور چاند سورج کو پہلو میں لیے پھرتا ہے. اچھا مصرا. چاند سورج کو وہ پہلو میں لیے پھرتا ہے، جس کی اوقات نہ تھی ایک ستارے لائق. جس کی اوقات نہ تھی ایک ستارے لائق. اور آپ یہ سعادت بھائی سمجھیں گے شعر کو کہ آپ ناشر سے تعلق ذرا بہتر کر لیں. بہت خوب. آپ ناشر سے تعلق ذرا بہتر کر لیں، دیکھنا پھر یہ غزل ہوگی شمارے لائق. آمین آمین. دیکھنا پھر یہ غزل ہوگی شمارے لائق. اور جن کی قسمت میں نہیں شادی کا لڈو شاید، جن کی قسمت میں نہیں شادی کا لڈو شاید، ہم نے دیکھے ہیں کئی ایسے کنوارے لائق. ہم نے دیکھے ہیں کئی ایسے کنوارے لائق. اور چھکے گرداب کے جو کشتی چھڑا سکتی ہے، چھکے گرداب کے جو کشتی چھڑا سکتی ہے،
اس کو گردانے سمندر بھی کنارے لائق، اس کو گردانے سمندر بھی کنارے لائق، اور کس لیے شاہ بنا زلف ایازی کا اسیر، کس لیے شاہ بنا زلف ایازی کا اسیر، یوں تو دربار میں تھے سارے کے سارے اچھا یوں تو دربار میں تھے سارے کے سارے لائق۔ اور سعید بھائی شیخ سلیقہ کے طفل نالائی کو بیکار کو مسجد ڈالو، طفل نالائی کو بیکار کو مسجد ڈالو، بھیجو اسکول میں بس کام کے سارے، اچھا طرز ہے، اچھا طرز، بھیجو اسکول میں بس کام کے سارے لائق، اور وائے قسمت وہی بن جاتے ہیں حاکم اپنے، وائے قسمت وہی بن جاتے ہیں حاکم اپنے، جو کسی طور نہیں ہوتے ہمارے لائق، ہمارے لائق، بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اور میرے اظہار محبت میں وہ بولے جھٹ سے، ایسے منہ پھٹ نہیں ہرگز بھی ہمارے لائق، اور تم ہی بتلا دو ڈگر ایسی کہ جس پر چل کر ہم بھی ہو جائیں کسی روز تمہارے لائق۔ اور آخری مقطع ہے کہ موج در موج پنپتی ہیں یہ لہریں مفتی، موج در موج پنپتی ہیں یہ لہریں مفتی، نیچے کا شعر کہیں غائب ہو گیا ہے، لہٰذا میرے سامنے نہیں ہے، پڑھ نہیں پاؤں گا، باہر تو یہیں پر میں اجازت چاہوں گا، اور اس کے بعد میں اگلے مرحلے کی طرف چلوں گا۔ جناب ٹھہری گا، ہمارے پاس یہاں پر ٹھہرے میں نام پہلے دیکھ لوں جو موجود ہیں۔ جی ہمارے پاس یہاں پر ایک شخصیت ٹھہری ہیں بے باک ڈہروی صاحب، تو ایک ان کے متعلق میں نے لکھا ہے کہ ایک برجستگی ہے لہجے میں اور غزل میں کمال رکھتے ہیں، یہ بے باک کا ہی خاصہ ہے ہر طرح کا خیال رکھتے ہیں۔ جناب بے باک ڈہروی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام بلاغت نظام آپ سب کی نظر کریں۔ جناب بے باک صاحب۔ جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غزل کے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ جی جی۔ دن رات ہو نگاہوں میں آنکھوں کا نور ہو، دن رات ہو نگاہوں میں آنکھوں کا نور ہو، بیگم بھلے کسی کی ہو بیگم ضرور ہو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ڈنڈے سے پیٹ پاٹ کے کہنے، جی جی، ڈنڈے سے پیٹ پاٹ کے کہنے لگی مجھے، کیوں نہ تمہارا جسم بھی زخموں سے چور ہو۔ جی جی جی، عاشق پٹے ادھر تو ادھر تالیاں بجیں، ادھر تو ادھر تالیاں بجیں، کچھ ایسا زندگانی میں لطف و سرور ہو، جب سے وہ آئی جیب کا کھانا خراب ہے، جب سے وہ آئی جیب کا کھانا خراب ہے، رن ایسی نامراد تو 10 فیٹ دور ہو، تارے دکھائے چاند سی دلہن نے رات دن، تارے دکھائے چاند سی دلہن نے رات دن، یہ دل باغت پہ کہ جنت کی حور ہو۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، چلائیں پروگرام آگے، جزاک اللہ۔ بڑے نوازش جی، یہ تھے جناب سعید صاحب، اور بڑا ہی بے باک صاحب بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے۔ دوستو ہماری آج کی اس حاضرین کی مجلس میں ایک اور شخصیت تشریف فرما ہے، میں انہیں بلانا چاہوں گا کہ دن مبارک سعید بھی آئے، آج حضرت سعید بھی آئے، بعد از فردیاتی شعروں کے پھر کلام مزید بھی آئے۔ جناب سعید حسن صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنا کلام بلاغت نظام آپ کی نظر کریں۔ جناب سعید صاحب، اور سچے موتی جو لکھا ہوا ہے ان کا نام نہیں مجھے پتا، وہ شاعرہ ہیں یا اگر ہیں تو مجھے اپنا نام بتا دیں۔ جی زرینہ شائن ہوں گی، زرینہ شائن۔ جی جی، اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی۔ صدر محفل کی اجازت سے ایک نظم پیش کرنے کی جسارت کروں گا۔
جی جی اجازت. مقطع عرض ہے. میں کچھ بھی کہوں تم کچھ بھی کہو، میں کچھ بھی کہوں تم کچھ بھی کہو، یہ ہستی ایک پہیلی ہے. میں کچھ بھی کہوں تم کچھ بھی کہو، یہ ہستی ایک پہیلی ہے. یہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہے، یہ اپنی زبان سے کچھ نہ کہے، یہ دلہن نئی نویلی ہے، یہ دلہن نئی نویلی ہے. اور شعر ہے کہ ہاں جب تک دل ہے سینے میں، ہاں جب تک دل ہے سینے میں، اور جب تک دل میں دھڑکن ہے، یہ دنیا اپنی دنیا ہے، یہ ہستی اپنی ہستی ہے. اچھا ہاں جب تک دل ہے سینے میں، ہاں جب تک دل ہے سینے میں، اور جب تک دل میں دھڑکن ہے، یہ دنیا اپنی دنیا ہے، یہ ہستی اپنی ہستی ہے. اور شعر غور طلب ہے. جب مر گئے ہم اور خاک ہوئے، جب مر گئے ہم اور خاک ہوئے، تب سب قصے ہی پاک ہوئے، تب سب قصے ہی پاک ہوئے. اس ہستی کا افسانہ بنا، اس ہستی کا افسانہ بنا، ٹوٹا جو صبح پیمانہ بنا، ٹوٹا جو صبح پیمانہ بنا. افسانے میں کیا کیا، افسانے میں کیا کیا رنگ بھرے، افسانے میں کیا کیا. غور طلب کہ جب مر گئے ہم اور خاک ہوئے تب قصے ہی پاک ہوئے. تو افسانے میں کیا کیا رنگ بھرے، جو عیب نہ تھا وہ عیب لگا، جو عیب نہ تھا وہ عیب لگا، اور جو عیب تھا وہ مرغوب ہوا، جو عیب تھا وہ مرغوب ہوا. ہاں بس یوں ہی چلی ہے رسم وفا، بس یوں ہی چلی ہے رسم وفا، بس یوں ہی چلی ہے تیغ جفا، بس یوں ہی چلی ہے تیغ جفا. یہ ہستی ایک پہیلی ہے، یہ دلہن نئی نویلی ہے. اور شعر غور طلب ہے. سب اپنی دھن میں گاتے ہیں، سب اپنی دھن میں گاتے ہیں، سب اپنی تان اڑاتے ہیں، سب اپنی تان اڑاتے ہیں. کہتا ہے کوئی ایک خواب ہے یہ، کہتا ہے کوئی بے آب ہے یہ، کہتا ہے کوئی ایک خواب ہے یہ، کہتا ہے کوئی بے آب ہے یہ. کچھ ایسے ہیں جن کی نظروں میں ایک کیف یہ سرمستی ہے، کچھ ایسے ہیں جن کی نظروں میں ایک کیف یہ سرمستی ہے، یہ ہستی ایک پہیلی ہے، یہ دلہن نئی نویلی ہے. اور مقطع عرض ہے. میں کہتا ہوں دل ہی دنیا ہے، میں کہتا ہوں دل ہی دنیا ہے، اور دل ہی حاصل ہستی ہے، اور دل ہی حاصل ہستی ہے. یہ ہستی ایک پہیلی ہے، یہ دلہن نئی نویلی ہے. کیا کہنے سعید بھائی، بہت اچھا ماشاءاللہ. اور آپ کی نغمگی نے اسے دو آتشہ کر دیا. بہت بہت خوب، بہت خوب.
دوستو اب اس کے بعد جو ہے ہمارے سامنے جو ایک شخصیت تشریف فرما ہیں، ان کو بلانے سے پہلے ایک خطا ان کی نظر کے ان کے اشعار جب بھی سنتے ہیں سننے والے تو سر کو دھنتے ہیں. واہ 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 واہ. سائرہ تشنا بھی اگر آئیں ان سے ان کا کلام سنتے ہیں. واہ بہت اچھا. اب سائرہ حمید صاحبہ سے میری گزارش ہے کہ وہ اپنا کلام ہم سب کی نظر کریں اور ہماری سماعتوں کو معطر کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی تو میزبانی میں 4 چاند لگائے ہوئے ہیں. بہت شکریہ، بہت مزہ آ رہا ہے آپ کی میزبانی میں. اچھا جی، صاحب صدر کی اجازت سے میں مجھے کہا تو یہ کیا ہے کہ آپ 2 نظمیں پڑھ سکتی ہیں. جی جی بالکل، لیکن آج میں ایک ہی پڑھوں گی اور وہ بہت اہم ہوگی. جی جی، اور وہ ہے میری امی جی کے تحفے. میری امی جی کے تحفے. بہت شکریہ. دیے ہیں میری امی نے مجھے حسین تحفے. دیے ہیں میری امی نے مجھے حسین تحفے. میں انہیں سمجھوں ایسے کہ جیسے ہوں وہ ہیرے. میں انہیں سمجھوں. دیے ہیں میری امی نے مجھے حسین تحفے. میں انہیں سمجھوں ایسے کہ جیسے ہوں وہ ہیرے. میری امی نے مجھے دیے ہیں یہ سبق. میری امی نے مجھے دیے ہیں یہ سبق. پیاری بیٹی مارنا تم نہ کبھی کسی کا حق. پیاری بیٹی مارنا تم نہ کبھی کسی کا حق. بہت شکریہ. دکھ کے آئیں طوفان یا ملے خوشی کے لمحے. دکھ کے آئیں طوفان یا ملے خوشی کے لمحے. رب کے سوا نہ مانگو مدد شکر زباں کرے. رب کے سوا نہ مانگو مدد شکر زباں کرے. بڑا گناہ ہے جھوٹ اس کے پاس کبھی نہ جانا. بڑا گناہ ہے جھوٹ اس کے پاس کبھی نہ جانا. سچائی انمول متا ہے دل اس سے سجانا. سچائی انمول متا ہے دل اس سے سجانا. آجزی و میانہ روی ہر دم تم دکھلانا. آجزی و میانہ روی ہر دم تم دکھلانا. پیار محبت سب سے کرنا دل نہ سخت بنانا. محبت سب سے کرنا دل نہ سخت بنانا. سونے کا کوئی ڈھیر جو دیکھو دل نہ چھوڑ. سونے کا کوئی ڈھیر جو دیکھو دل نہ چھوڑ دینا. اس میں چھپے ہیں بڑے ہی فتنے. اس میں چھپے ہیں بڑے ہی فتنے دل کو موڑ لینا. جی جی. غربت میں نہ شکوہ لانا صبر ہمیشہ کرنا. غربت میں نہ شکوہ لانا صبر ہمیشہ کرنا. عشرت میں نہ رب کو بھلانا دور غرور سے رہنا. عشرت میں نہ رب کو بھلانا دور غرور سے رہنا. اچھا مشورہ. پیاری بہت شکریہ. پیارے رب نے علم کی ہے تعریف بہت ہی کی. پیارے رب نے علم کی ہے تعریف بہت ہی کی. جس پر عمل کرو گی ہوگا سب سے بہتر یہی. جس پر عمل کرو گی ہوگا سب سے یہی بہتر. وہ نہیں کوئی بات نہیں ہے. جہاد ہمیشہ یہ ابھی میں نے مصرع لاگ سے کیا. جہاد ہمیشہ ہر ایک قوم میں رب نے فرض کیا. جہاد ہمیشہ ہر ایک قوم میں رب نے فرض کیا. اس میں چھپی ہے سب کی عزت ترک اسے نہ کرنا. اس میں چھپی ہے سب کی عزت ترک اسے نہ کرنا. سب سے بڑا جہاد بیٹی نفس سے ہے لڑنا. سب سے بڑا جہاد بیٹی نفس سے ہے لڑنا. ضمیر بنایا رہبر رب نے. ضمیر بنایا رہبر رب نے نفس کو تابع رکھنا. بہت اچھا بہت اچھا. شکریہ. رب نے کہا ہے شرک نہ بخشوں. رب نے کہا ہے شرک نہ بخشوں کوہ خیر بھی لاؤ.
رب نے کہا ہے میں بخشوں کوہ خیر بھی لاؤ، پیارے نبی کی حد ہے مقرر اس کے پاس نہ جاؤ، پیارے نبی کی حد ہے مقرر اس کے پاس نہ جاؤ، کوچ کا کوئی وقت نہیں ہے، کوچ کا کوئی وقت نہیں، لبیک ہر دم کہنا، کوچ کا کوئی وقت نہیں، لبیک ہر دم کہنا، خود کو گناہوں سے تم ہر دم، خود کو گناہوں سے تم ہر دم ہلکی پھلکی رکھنا، میرے اللہ میرے ہادی میرے راہ بر، میرے مولا میرے ہادی میرے راہ بر، امی جی کی بخشش کر کے رکھنا خاص جگہ پر، آمین آمین آمین، امی جی کی بخشش کر کے رکھنا خاص جگہ پر، صالح راہ چلانا یا رب مدد ہماری کرنا، صالح راہ چلانا یا رب مدد ہماری کرنا، بے ادبوں گمراہوں سے ہمیں بچا کے رکھنا، آمین اللہم آمین اللہم آمین، ہمیں بھی دے توفیق یا رب ہم اولاد کی اپنی، ہمیں بھی دے توفیق یا رب ہم اولاد کی اپنی، ایسے کریں تربیت جیسے، ایسے کریں تربیت جیسے فرض ماؤں کا کرنی، ہمیں بھی دے توفیق یا رب ہم اولاد کی اپنی، ایسے کریں تربیت جیسے فرض ماؤں کا کرنی، دیے ہیں میری امی نے مجھے حسین تحفے، میں نے سمجھے اسے کہ جیسے ہوں، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، بہت دعائیں، آپ کو ایک بات بتاؤں کہ شاعری کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ اس سے کوئی اصلاحی پہلو نکلے معاشرے کا یا لوگوں کے مسائل کو، اور اپنی نسل کو کوئی پیغام دینا ہو، تو مطمع نظر اصل میں شاعری کا یہی ہے، ورنہ تو شاعری اگر آپ دوسری طرف لے جائیں تو وہ کہیں سے کہیں تبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شاعری کی کہیں مذمت بھی کرتے ہیں، وہ ایک خاص ایک منزل ہے جہاں پر نہیں جانا چاہیے۔ تو دوستو اب میں اگلی شخصیت کی طرف چلوں گا، تو ہمارے پاس ایک ہمارے بھائی بڑی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں، میں انہیں بلانا چاہوں گا کہ سخت حالات میں غزل کہہ کر شاعری کو معیار بخشا ہے، کر کے خدمت ادب کی تابش نے شاعری کو وقار بخشا ہے۔ تابش رام پوری، اور تابش رام پوری صاحب، آپ کو بلانے سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ میری تنظیم کے یہاں پر ایک صدر ہوا کرتے تھے، انڈیا سے تھے وہ، ان کا نام تھا فیاض خان رامپوری، یہی ہیوسٹن میں ہوتے ہیں، بڑے اچھے دوست ہیں میرے، بہرحال آپ کے نام سے مجھے وہ بالکل دماغ میں آ رہا تھا۔ تابش رامپوری صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور نظام کو سب کی نظر کریں۔ میں اپنے شعری سفر کا آغاز 4 مصروں سے کرنا چاہتا ہوں، ہمتن گوش سماعت فرمائیں۔ الفاظ کو مضمون کے زمرے میں سجا دو، الفاظ کو مضمون کے زمرے میں سجا دو، پتھر بھی اٹھاؤ تو اسے پھول بنا دو، الفاظ کو مضمون کے زمرے میں سجا دو، الفاظ کو مضمون کے زمرے میں سجا دو، پتھر بھی اٹھاؤ تو اسے پھول بنا دو، کب تک کرو گے میر کے مصروں پہ زراعت، ہم استادوں کی زمین پہ ہل چلاتے رہیں گے، بالکل، کب تک کرو گے میر کے مصروں پہ زراعت، تم اپنی زمین ڈھونڈ کے کوہرام مچا دو۔ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، کب تک کرو گے میر کے مصروں پہ زراعت، تم اپنی زمین ڈھونڈ کے کوہرام مچا دو۔ سبحان اللہ۔ آئیے غزل کا مطلب پیش خدمت ہے، غزل کا مطلب سماعت کریں۔ مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں، مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں، اس شہر میں ہے صاحب دیوان ہزاروں، دیوان ہزاروں، مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں، مولا تیرے احسان ہیں احسان ہزاروں، اس شہر میں ہے صاحب دیوان ہزاروں۔ واہ واہ واہ، پروانے ہیں دیوانے ہیں
फरजाने हैं क्या हैं, जी, परवाने हैं, दीवाने हैं, फरजाने हैं क्या हैं, एक शम्म पे हो जाते हैं कुर्बान हजारों। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। परवाने हैं, जी कम, परवाने हैं, दीवाने हैं, फरजाने हैं क्या हैं, एक शम्म पे हो जाते हैं कुर्बान हजारों। कुर्बान हजारों, क्या कहने। नवाज करम, खुशियों की तमन्ना है तो इस दिल में उतर जा, खुशियों की तमन्ना है तो इस दिल में उतर जा, खुशियों की तमन्ना है तो इस दिल में उतर जा, आंखों के समुंदर में है तूफान हजारों। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। नवाज करम, खुशियों की तमन्ना है तो इस दिल में उतर जा, खुशियों की तमन्ना है तो इस दिल में उतर जा, आंखों के समुंदर में है तूफान हजारों। कातिल पे कोई दाग न धब्बा न सियाही, कातिल पे कोई दाग न धब्बा न सियाही, मासूम पे लग जाते हैं बोहतान हजार हजारों। भाई बहुत अच्छा है, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बिल्कुल सही तर्जुमानी कर रहे हैं आप। पे लग जाते हैं बोहतान हजारों। वाह, सही तर्जुमानी, अच्छा रवा मिसरा है, तर्जुमानी कर रहे हैं, सही तर्जुमानी कर रहे हैं। रवानी है, रवानी है। नवाज करम, कातिल पे कोई दाग न धब्बा न सियाही, कातिल पे कोई दाग न धब्बा न सियाही, मासूम पे लग जाते हैं बोहतान हजारों। अगला शेर समाप्त करें। जिस शाख पे बैठे हैं उसे काट रहे हैं, जिस शाख पे बैठे थे उसे काट रहे हैं, जिस शाख पे बैठे हैं उसे काट रहे हैं, जिस शाख पे बैठे हैं उसे काट रहे हैं, ऐसे भी हैं इस मुल्क में नादान हजारों हजारों। वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह। जिस शाख पे बैठे हैं उसे काट रहे हैं, जिस शाख पे बैठे हैं उसे काट रहे हैं, ऐसे भी हैं इस मुल्क में नादान नादान हजारों हजारों। और इस गजल का सबसे उम्दा शेर जी जी समाप्त करो। चट्टान हूं मैं रेत की दीवार नहीं हूं, चट्टान हूं मैं रेत की दीवार नहीं हूं, टकरा के बिखर जाते हैं तूफान हजारों। चट्टान हूं मैं रेत की दीवार नहीं हूं, चट्टान हूं मैं रेत की दीवार नहीं हूं, टकरा के बिखर जाते हैं तूफान हजारों। मक्ते पे पहुंचाओ, मक्ते की ज़हमत। जी जी। गुफरान मेरा नाम है ताबिश है तखल्लुस, गुफरान मेरा नाम है ताबिश है तखल्लुस, मैं जहन में रखता भी हूँ दीवान क्या रामपुरी साहब जबरदस्त, आपने तो जवाब नहीं कमाल कर दिया। रामपुरी साहब जवाब, रामपुरी साहब क्या कहने, क्या कहने। दोस्तों ये थे हमारे, गुफरान मेरा नाम है ताबिश है तखल्लुस, मैं जहन में रखता भी हूँ दीवान हजारों। एक गजल और। जी जी इरशाद। गजल का मसला पेश खिदमत जी। जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह, कहाँ से कहाँ मिला दिया रामपुरी साहब आपने, कहाँ से कहाँ। जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में, मैं नशे में हूँ, जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में हूँ, सारे नशे हैं ज़ेरो ज़बर मैं नशे में हूँ, नशे में हूँ। जब से मिली है तुझसे नजर मैं नशे में हूँ, सारे नशे हैं ज़ेरो ज़बर मैं नशे में हूँ। दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, मुझको नहीं है अपनी खबर मैं नशे में। दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, दुनिया का हाल मुझसे भला पूछते हो क्या, मुझको नहीं है अपनी खबर मैं नशे में हूँ। लोगों ने जाके चांद सितारों को छू लिया, लोगों ने जाके चांद सितारों को छू लिया, और मैं पड़ा हुआ हूँ इधर मैं नशे में हूँ।
وجہ صاحب ظاہر ہے، مجھ کو یارو معاف کرنا، میں نشے میں ہوں. لوگوں نے جا کے چاند ستاروں کو چھو لیا، لوگوں نے جا کے چاند ستاروں کو چھو لیا، اور میں پڑا ہوا ہوں ادھر میں میں نشے نشے کو نشے میں بھی میرے گھر کا خیال ہے، مجھ کو نشے میں بھی میرے گھر کا خیال ہے، لیکن نہ جاؤں گا میں ادھر، میں نشے میں مار پڑے گی. ہاں ماریں گے کم دوڑائیں گے زیادہ، بلکہ ماریں گے کم رام پوری صاحب، دوڑائیں گے زیادہ، یہ بتا دوں. مجھ کو نشے میں بھی میرے گھر کا خیال ہے، مجھ کو نشے میں بھی میرے گھر کا خیال ہے، لیکن نہ جاؤں گا میں ادھر، میں نشے. دنیا تیرے طلسم سے مانوس ہو تو ہو، دنیا تیرے طلسم سے، دنیا تیرے طلسم سے مانوس ہو تو ہو، مجھ پہ نہیں ہے کوئی اثر، میں نشے میں ہوں. نشے میں ہوں. دنیا تیرے طلسم سے مانوس ہو تو ہو، مجھ پہ نہیں ہے کوئی اثر، میں نشے میں ہوں. محسوس کر رہی ہے نظر قتل عام کو، محسوس کر رہی ہے نظر قتل عام کو. جی اس غزل کا آخری شعر. محسوس کر رہی ہے نظر قتل عام کو، کیا مار دو گے مجھ کو اگر میں نشے میں ہوں. محسوس کر رہی ہے نظر قتل عام کو، محسوس کر رہی ہے نظر قتل عام کو، کیا مار دو گے مجھ کو اگر میں نشے میں ہوں. بہت اچھا. مقطع کی زحمت. تابش ہوا کے دوش پہ جلتا چراغ ہے، تابش ہوا کے دوش پہ جلتا چراغ ہے، فانوس بن ہی جاتا مگر میں نشے میں ہوں. جب سے ملی ہے اس سے نظر میں نشے میں ہوں، سارے نشے ہیں زیر و زبر میں نشے. بہت اچھا. یہ تھے ہمارے تابش بھائی جو بہت ہی خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے، اور ان کا انداز بھی بڑا ماشاءاللہ خوبصورت ہے. تو اب میں چلوں گا، جی چلوں گا اگلی شخصیت کی طرف. تو ان کے لیے میں نے لکھا ہے کہ شعر میں حکمت اور دانائی، فکر یاسین میں ہے رانائی، انہماک ان کا یہ بتاتا ہے کس قدر ہیں ادب کے شیدائی. جناب محمد یاسین صاحب سے میں گزارش ہوں، ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا کلام سب لوگوں کی نظر کریں. جناب محمد یاسین بھائی آپ سن رہے ہیں؟ جی میرا خیال ہے انہیں کچھ اگر وہ نہیں سن رہے تو میں بالکل آگے چلوں گا. تو اگلی شخصیت کو اگلی شخصیت کی طرف چلوں گا کہ سادہ انداز میں وہ کرتی ہیں سوز کی اور گداز کی باتیں، رنگ میں وہ نسائی لہجے کے لائی ہیں سوز و ساز کی باتیں. میں ملتمس ہوں محترمہ منزہ سے. یاسین بھائی آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی آ گئے یاسین بھائی آ گئے. اگر آپ سن رہے ہیں تو بلا تاخیر آپ اپنا کلام پیش کریں، اور اگر نہیں سن پا رہے تو پھر ہم محترمہ منزہ کی طرف چلیں گے. میرا خیال ان کی آواز نہیں آ رہی آپ کی. جی تھوڑا نیٹ کا پرابلم ان کے ساتھ. جی منزہ آپ آغاز کریں. بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صاحب صدر کی اجازت سے میں اپنا کلام پیش کرتی ہوں. جی تیرا انتظار کر کے دیکھ لیا، تیرا انتظار کر کے دیکھ لیا، دل کو بے قرار کر کے دیکھ لیا، دل کو بے قرار کر کے دیکھ لیا، بے قرار کر کے دیکھ لیا. تیرا خجل رہا سانسوں پہ بھاری، تیرا خجل رہا سانسوں پہ بھاری، بار بار ہم نے مر کے دیکھ لیا، بار بار ہم نے مر کے دیکھ لیا. اچھا ہے، واہ بہت اچھا. جب بھی ملا چہرہ اجنبی لگا اس کا، جب بھی ملا چہرہ اجنبی لگا، جب بھی ملا چہرہ اجنبی لگا اس کا،
راہ عشق میں خود کو خاکسار کر کے دیکھ لیا۔ ارے واہ، اچھا بہت اچھا، بہت اچھا۔ واہ واہ واہ، بہت شکریہ۔ چپ رہنا ہی بہتر تھا دل کے واسطے، چپ رہنا ہی بہتر تھا دل کے واسطے، محبت کا بار بار اظہار کر کے دیکھ لیا، محبت کا اظہار کر کے دیکھ لیا۔ بہت شکریہ، سلامت رہے۔ جو نہیں نصیب میں ملتا نہیں کبھی، جو نہیں نصیب میں ملتا نہیں کبھی، لکیروں کو ہاتھ کی مٹا مٹا کے دیکھ لیا، لکیروں کو ہاتھ مٹا مٹا کے دیکھ لیا۔ وصل کی تمنا چھوڑ دی آنکھیں موند لی، وصل کی تمنا چھوڑ دی آنکھیں موند لی، جی وصل کی تمنا چھوڑ دی آنکھیں موند لی، اس کی راہ میں شمع جلا جلا کے دیکھ لیا، بہت اچھا، بہت اچھا، شمع جلا جلا کے دیکھ لیا۔ وہ دل کی تمنا ہے باقی کچھ بھی نہیں، وہ دل کی تمنا ہے باقی کچھ بھی نہیں، ہم نے سائے سے پیار کر کے دیکھ لیا، واہ بھائی واہ، بہت اچھا، ہم سائے سے پیار کر کے دیکھ لیا۔ آخر ہم جان ہی گئے حقیقت اس کی، آخر ہم جان ہی گئے حقیقت اس کی، سر راہ آئینہ بچھا کے دیکھ لیا، ارے واہ، سرے راہ آئینہ بچھا کے، بہت اچھا، آئینہ بچھا کے دیکھ لیا۔ نیندوں میں بھی اس کی آہٹ کو پکارا ہم نے، نیندوں میں بھی اس کی آہٹ کو پکارا ہم نے، اپنی راتوں کو بیدار کر کے دیکھ لیا، اپنی راتوں کو بیدار کر کے دیکھ لیا۔ جلتے دل پہ رکھی چپ کی چادر ہم نے، جلتے دل پہ رکھی چپ کی چادر ہم نے، زخم کو بھی غم گسار کر کے دیکھ لیا، زخم کو بھی غم گسار کر کے دیکھ لیا۔ حاصل عشق صفر ہی رہا بار بار، حاصل عشق صفر ہی رہا بار بار، خودی کو مٹا مٹا کے دیکھ لیا، خودی کو ہم نے مٹا مٹا کے دیکھ لیا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، مشق شکن جاری ہو گیا جی، بہت شکریہ سماعت کا۔ ہو گیا میرا ختم ہو۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا منظر صاحبہ نے کلام پیش کیا، اور اب میری خوش قسمتی ہے کہ ایک اور ایسی شخصیت تشریف لے آئی ہیں۔ یاسین بھائی آواز تو لگا رہے ہیں، دیکھیے اگر یاسین بھائی آپ آواز سن رہے ہیں؟ آپ کو آ رہی ہے؟ جی جی بھی آئی ہے۔ میں آپ کو اصل میں پہلے بلا چکا ہوں، تو بلا تاخیر آپ اپنا کلام پیش کیجیے گا، ہم سب ہمتن گوش ہیں۔ تھینک یو کیونکہ وہ سگنل کبھی ہوتے ہیں کبھی چلے جاتے ہیں، اس وجہ سے معذرت۔ جلدی سے پیش کر دیجیے، ہم سننا چاہتے ہیں آپ کو۔ یاسین جی تھینک یو۔ یہ عرض ہے کہ یہ جو ملا جلا سا ہے فیصلہ، انکار بھی اقرار بھی، واہ، یہ جو ملا جلا سا ہے فیصلہ، انکار بھی اقرار بھی، اقرار بھی، بھرتا ہے یوں تکرار بھی، ہوتا ہے یوں اسرار بھی۔ ماشاء اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب کوئی نہ تیرے پاس ہو، خزاں ہو تو اداس ہو، جب کوئی نہ تیرے پاس ہو، جب کوئی نہ تیرے پاس ہو، خزاں ہو تو اداس ہو، واہ، تو زلفوں کو ذرا کھولنا، آ جائے گی بہار بھی۔ اندھیرے میں کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ لائٹ نہیں ہے سر، سوری۔ صحیح، آپ زلفوں کا بالکل صحیح تذکرہ کر رہے ہیں۔ آتی ہے چلی جاتی ہے سر۔
میرے پاس تو کوئی کمی نہیں میرے پاس تو کوئی کمی نہیں، اگر نہیں ہو تو تم ہی نہیں، بس تیری کمی کا احساس ہے، آ جا ہے انتظار بھی۔ بہت اچھا، سبھی رونقیں سبھی محفلیں میرے پاس ہیں، سب آسائشیں، سبھی رونقیں سبھی محفلیں میرے پاس ہیں، سب آسائشیں، میرے بس میں ہو تو خرید لوں تیری چاہتیں تیرا پیار بھی۔ سبھی رونقیں سبھی محفلیں میرے پاس ہیں، سب آسائشیں، میرے بس میں ہو تو خرید لوں تیری چاہتیں تیرا پیار بھی۔ کر گزر جاؤں یا تیرے دل میں اتر جاؤں، کوئی سانحہ کر گزر جاؤں یا تیرے دل میں اتر جاؤں، کیوں کر ہوں بے قرار بھی، آ جائے گا قرار بھی۔ پھر میرے گھر میں جو ٹھہرنا، ملے وقت جو تو تلاشنا، پھر میرے گھر میں جو ٹھہرنا، ملے وقت جو تو تلاشنا، ہیں شیلفوں میں رکھی ہوئی تیری چوڑیاں تیرے ہار بھی۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے، تھینک یو سر۔ پھر سے پھر میرے گھر میں جو ٹھہرنا، ملے وقت جو تو تلاشنا، ہیں شیلفوں میں رکھی ہوئی تیری چوڑیاں تیرے ہار بھی، تیری چوڑیاں اور پچھلے پہر کبھی شام کے، اور پچھلے پہر کبھی شام کے، جو گورے غریباں سے گزر، دو ہاتھ اٹھانا دعا کے لیے، یاد رکھنا میرا مزار بھی۔ تھینک یو سر۔ بہت اچھا یاسین بھائی، کیا کہنے، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا۔ اور دوستو اب ہم اس مرحلے میں آگے چلتے ہیں، اور میری خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت ابھی تشریف لے آئی ہیں جن کا میں خود بھی مداح ہوں، اور ان کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے سورج کے سامنے ہو دیا۔ میری فیاض سے گزارش ہے کچھ سنائیں کہ روح پائے۔ محترم فیاض، بہت شکریہ، السلام علیکم، بہت شکریہ بھائی۔ میں 3 مہینے کے لیے بیڈ ریسٹ پر ہوں، میرے لیے ہلنا جلنا بالکل منع کیا ہے ڈاکٹر نے، اور میں بستر پر ہوں، لیکن آپا زیبی صاحبہ کا حکم میرے لیے بہت معنی رکھتا ہے، اور حاضر ہونا میں نے ضروری سمجھا، تو میں حاضر ہوا ہوں، اور میری طبیعت بہت خراب ہے۔ یہ ٹانگ میں جو مسئلہ ہو گیا تھا، یہ ٹانگ میں جو مسئلہ ہوا ہے وہ بہت بگڑ گیا ہے۔ MRI میں کی رپورٹ کے مطابق اس کی کچھ کافی وہ جو رگیں ہیں پھٹ گئی ہیں، اور اس 3 مہینے جو ہے بیڈ ریسٹ ہے، اور اس کے بعد دیکھیں گے کیا ہے، 1.5 مہینے کے بعد دوبارہ دیکھیں گے۔ یہ خود ہوا ہے یا کوئی گرے تھے آپ؟ اس کا تھوڑا سا میں روڈ کراس کر رہا تھا کویت میں، یہ 2-3 ستمبر کی بات ہے، تو سامنے سے گاڑیاں بہت سپیڈ میں آ رہی تھی، تو میں دوڑا، تو ابھی 2-4 سٹیپ ہی لیے تھے کہ یہ بائیں پاؤں جو ہے یہ ٹویسٹ ہو گیا، اور بہت خوفناک آواز آئی، لیکن اچھا رہا کہ میں سڑک پر گرا نہیں، ورنہ گاڑیاں چڑھ جاتی اوپر۔ میری حق میں دعا کیجیے گا، چند شعر پیش کروں گا صدر محفل کی اجازت سے، کہ ناچتے گاتے ہیں جو پاؤں میں زنجیر کے ساتھ۔ آداب آداب، کہ ناچتے گاتے ہیں جو پاؤں میں زنجیر کے ساتھ، عمر بھر لوگ وہ لڑتے رہے تقدیر کے ساتھ،
آداب آتے ہیں جو پاؤں میں زنجیر کے ساتھ، عمر بھر لوگ وہ لڑتے رہے تقدیر کے ساتھ، اور جانے کس بات پر سنسار کیا لوگوں نے، کس بات پہ سنسار کیا لوگوں نے، وہ جو ایک شخص کھڑا تھا تیری تصویر کے ساتھ۔ دوبارہ آتا ہوں بھائی، بہت اچھا، بہت شکریہ، محبت کہ جانے کس بات پر سنسار کیا لوگوں نے، جانے کس بات پر سنسار کیا لوگوں نے، وہ جو ایک شخص کھڑا تھا تیری تصویر کے ساتھ، اور کتنے صدیوں سے جو دیکھا تھا کئی نسلوں نے، کتنے صدیوں سے جو دیکھا تھا کئی نسلوں نے، دیکھو کیا کیا ہوا اس خواب کی تعبیر کے ساتھ۔ بہت شکریہ۔ کتنی صدیوں سے جو دیکھا تھا کئی نسلوں نے، صدیوں سے، ہم تو ایک ہی خواب کی بات کرتے ہیں نا، لیکن تو صدیوں سے، کہ کتنے صدیوں سے جو دیکھا تھا کئی نسلوں نے، دیکھو کیا کیا ہوا اس خواب کی تعبیر کے ساتھ، اور اپنے جرموں کے ہی انبار میں دب جاؤ، اپنے جرموں کے ہی انبار میں دب جاؤ گے تم، اپنے جرموں کے ہی انبار میں دب جاؤ گے تم، کب تلک کھیلو گے تعبیر کے توقیر کے ساتھ۔ تعبیر کی توقیر کے ساتھ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، کہ کب تلک اپنے جرموں کے ہی انبار میں دب جاؤ گے تم، کب تلک کھیلو گے تعبیر کے توقیر کے ساتھ، اور کل جو اغیار کے لشکر میں تھے قاتل میرے، کل جو اغیار کے لشکر میں تھے قاتل میرے، کل جو اغیار کے لشکر میں تھے قاتل میرے، آج قابض ہے یہاں منصب جاگیر کے ساتھ، منصب جاگیر کے ساتھ۔ واہ واہ واہ، بہت خوب ہے فیاض بھائی، بہت شکریہ، کہ کل جو اغیار کے لشکر میں تھے قاتل میرے، آج قابض ہے یہاں منصب و جاگیر کے ساتھ، اور ایک تمنا ہے بڑی عمر سے فیاض کی میں، ایک تمنا ہے بڑی عمر سے فیاض کی میں، کوئی تخریب نہ دیکھوں اس تعمیر کے ساتھ، کوئی تخریب نہ دیکھوں اسی تعمیر کے ساتھ، اور شکریہ، ایک تمنا ہے بڑی عمر سے فیاض کی میں، ایک تمنا ہے بڑی عمر سے فیاض کی میں، کوئی تخریب نہ دیکھوں اسی تعمیر کے ساتھ، اور اپنی جرم میں مقرر کیجئے گا، اپنی جرم میں دب جاؤں گے جناب، اپنے ہی جرم میں دب جاؤ گے، مقرر کیجئے پلیز۔ پیش کرتا ہوں کہ اب ناچتے گاتے ہیں جو پاؤں میں زنجیر کے ساتھ، عمر بھر لوگ وہ لڑتے رہے تقدیر کے ساتھ، اور اپنے جرموں کے ہی انبار میں دب جاؤ گے تم، اپنے جرموں کے انبار میں دب جاؤ گے تم، کب تلک کھیلو گے تعمیر، کب تلک کھیلو گے تعبیر کی توقیر کے ساتھ۔ بہت بہت شکریہ، کیا کہنے، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا ہے ہم سب کی، بہت شکریہ، ایک بار پھر دعا کے لیے درخواست کروں گا۔ بالکل بالکل، اللہ تعالیٰ آپ کو۔ تو پھر وہاں سے میں ٹکٹ لے کے گھر آ گیا ہوں، وہاں تنہائی ہوتی ہے، کوئی ہوتا نہیں ہے ساتھ، تو گھر ٹکٹ لے کے تو یہاں بچوں کے ساتھ ہوں۔ بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ سب کو، بہت خوبصورت نظامت ہوتی ہے آپ کی جی، انشاءاللہ وقتاً فوقتاً حاضری ہوگی۔ بہت شکریہ، سلامت رہیے۔ یہ تھے ہمارے بہت ہی قداور شاعر جناب فیاض بردک صاحب، جو اپنا کلام آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ دوستو، اب ہم اس مرحلے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں دربار سخن کے شاہ جو ہیں آج کے، یعنی شاہ دربار سخن جناب سعادت سعید صاحب، ان کا کلام ہم سننے کے لیے سب بےتاب ہیں۔ تو ان کے لیے میں نے لکھا ہے کہ وہ مسیحا سخن کی بستی کے منتظر دید سبھی رہتے ہیں، بہترین لہجے کے وہ شاعر ہیں، ہم سعادت سعید کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں کی بڑی قداور بہت سنجیدہ اور تغزل کے
سخن کی جلوہ آرائیاں بکھیرنے والی شخصیت آج ہماری یعنی دربار سخن کو سجائے ہوئے ہیں، اور تخت جو مملکت سخن ہے وہ ان کے سر پہ سجا ہوا ہے۔ میں ملتمس ہوں کہ وہ اپنے کلام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر سعادت سعید جی بہت شکریہ جی، آپ نے بہت تعریف کر دی، میں تو عام آدمی ہوں۔ آپ قابل تعریف ہے جناب، آپ قابل تعریف ہیں، بہت شکریہ، اور سب کو بہت سلام ہو میرا، بڑے عرصے کے بعد دیکھ رہا ہوں سب کو آج۔ تو ایک غالب کی زمین میں ایک غزل پیش خدمت ہے۔ اپنے سب زخم سرے بزم دکھا بھی نہ سکوں، واہ واہ، اپنے سب زخم سرے بزم دکھا بھی نہ سکوں، جی سامنے خلق کے میں اشک بہا بھی نہ سکوں۔ واہ واہ واہ، کیا مجبوری ہے، کیا بات۔ اپنے سب زخم سرے بزم دکھا بھی نہ سکوں، سامنے خلق کے میں اشک بہا بھی نہ سکوں، گرچہ میں تنگ ہوں ہر آن فشار خون سے، واہ واہ، گرچہ میں تنگ ہوں جی جی ہر آن فشار خون سے، فشار خون کا جواب نہیں، پر یہ نوبت تو نہیں، پر یہ نوبت تو نہیں شور مچا بھی نہ سکوں۔ مچا بھی نہ سکوں، بہت خوب جناب، بہت خوب۔ ہر آن فشار خون سے، واہ، پر یہ نوبت تو نہیں شور مچا بھی نہ سکوں، واہ، دل تطابق کے اصولوں پہ عمل پیرا ہے، تطابق کے تطابق کے اصولوں پہ عمل پیرا ہے، کوئی گٹڑی ہے کہیں جس میں سما بھی نہ سکوں، کیا بات، کیا بات، کیا بات، تطابق کے اصولوں پہ عمل پیرا ہے، واہ، کوئی گٹڑی ہے کہیں جس میں سما بھی نہ سکوں، میرا پیمان ہے کہ سمجھوتا سکھاتا ہے مجھے، جی میرا پیمان ہے کہ سمجھوتا سکھاتا ہے مجھے، سمجھوتا سکھاتا ہے مجھے، میں تو مجبور نہیں حال بتا بھی نہ سکوں، مجبور نہیں، میرا پیمان ہے کہ سمجھوتا سکھاتا ہے مجھے، میں تو مجبور نہیں حال بتا بھی نہ سکوں، کیا کہنے، کیا کہنے، اتنا بے حال نہیں ہوں کہ جزا کے ڈر سے، جی واہ، اتنا بے حال نہیں ہوں کہ جزا کے ڈر سے، المیہ جبر کا دنیا کو سنا بھی نہ سکوں، واہ 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 واہ، المیہ جبر کا دنیا کو، اتنا بے حال نہیں ہوں کہ جزا کے ڈر سے، المیہ جبر کا دنیا کو سنا بھی نہ سکوں، واہ واہ واہ، تیرے آتش سے میری آؤ بھگت کی اس نے، واہ، مرحلہ سخت تھا اتنا کہ بتا بھی نہ سکوں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے، اس قدر ضبط کی عادت سی پڑی ہے مجھ کو، جی جی، ہائے 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 ہائے، کیا بات ہے، اس قدر ضبط کی عادت سی پڑی ہے مجھ کو، آنکھ میں دمکے ہوئے اشک گرا بھی نہ سکوں، گرا بھی نہ سکوں، واہ واہ واہ، ڈاکٹر اس صاحب قدر ضبط کی عادت سی پڑی ہے مجھ کو، ایک مصرع، آنکھ میں دمکے ہوئے اشک گرا بھی نہ سکوں، واہ 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 واہ،
वाह 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 वाह, इस कदर जब्त की आदत सी पड़ी है मुझको, आंख में दमके हुए अश्क गिरा भी न सकूं, गिरा भी न, इस तरह टूटे हैं सदमात के धारे मुझ पर, वाह 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 वाह, इस तरह टूटे हैं सदमात के धारे मुझ पर, अरे मुझ पर, अपनी चादर में हकायात छुपा भी न सकूं। बहुत अच्छा, चादर में हकायात, क्या बात, क्या बात, इस तरह टूटे हैं सदमात के धारे मुझ पर, अपनी चादर में हकायात छुपा भी न सकूं, अपने सब जख्म सरे बज़्म दिखा भी न सकूं, सामने खल्क के मैं अश्क बहा भी न सकूं। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वाह वाह वाह, सादत भाई आप मज़ीद कुछ सुनाना चाहेंगे, कोई एक आधी और गजल? जी मैं सुना देता हूँ। उम्र इस खराबे में यूं गुजारते हैं हम, यूं गुजारते हैं हम, उम्र इस खराबे में यूं गुजारते हैं हम, जैसे इंतहाओं के दरमियान पेंडोलम, उम्र इस खराबे में यूं गुजारते हैं हम, जैसे इंतहाओं के दरमियान पेंडोलम। बहुत अच्छा है। चीखती हवाओं में प्यास जैसे बरसों की, क्या बात है, चीखती हवाओं में प्यास जैसे बरसों की, गिर पड़ा हूँ चश्मे पर मिसले आ हुए बेदम। अच्छा है। चीखती हवाओं में प्यास जैसे बरसों की, गिर पड़ा हूँ चश्मे पर मिसले आ हुए बेदम। वाह, जिनकी दस्तरस गुदड़ी जागे कसम पुरसी में, जिनकी दस्तरस गुदड़ी जागे कसम पुरसी में, हवस बदन खुफ्ता जेरे सोचम। क्या बात है, क्या बात, दस्तरस गुदड़ी जागे कसम पुरसी में, वाह, बुल हवस बदन खुफ्ता जेरे अतलसो रेशम। वाह, दर बदर भटकते हैं ख्वाब लेके कासों में, क्या बात है, दर बदर भटकते हैं, दर बदर भटकते हैं, ख्वाब लेके कासों में, वाह वाह वाह, दर बदर भटकते हैं ख्वाब लेके कासों में, फिरका पोश सन्नाटे दहशतों के साथ। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात, दर बदर भटकते हैं ख्वाब लेके कासों में, फिरका पोश सन्नाटे दहशतों के सब आलम। वाह, फिर ख्याल सड़कों पर एक जुलूस की सूरत, फिर ख्याल सड़कों पर एक जुलूस की सूरत, फिर बदन के कलों पर खून के खुले परचम। क्या बात है, फिर अरे ख्याल वाह, सड़कों पर अरे वाह, एक जुलूस की सूरत, फिर बदन के कलों पर खून के खुले परचम। वाह, सथे आप पर लाशे कोह कन जवानों वाह, के, वाह वाह वाह, सथे आप पर लाशे बहुत उम्दा, कोह कन जवानों के, हैरतों के दरिया पर नाचती फिरे पच्छम। सथे आप पर लाशे कोह कन जवानों के,
हैरतों के दरिया पर नाचती फिरे पश्चिम, क्या बात है, क्या बात। सथे आप पर लाशे कोहकन जवानों के, हैरतों के दरिया पर नाचती फिरे पश्चिम, किस गजब की सरसर है, माही माही साहिल हैं, डूबने लगे बजरे, मौज मौज है बरहम। किस गजब की सरसर है, माही माही साहिल हैं, डूबने लगे बजरे, मौज मौज है बरहम, दश्त दश्त हरनों की बदनुमा कुलेले हैं, दश्त दश्त हरनों की बदनुमा कुलेले हैं, खात में शिकारी हैं, कौन कर सकेगा रम। दश्त बदनुमा कुलेले हैं, घाट में शिकारी हैं, कौन कर सकेगा रम, उम्र इस खराबे में यूं गुजारते हैं हम, क्या बात है, जैसे इंतहाओं के दरमियान पिंडोलम। बहुत शुक्रिया जी, बहुत ये थे बहुत शुक्रिया जी, बहुत खूब जनाब, डॉक्टर साहब बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। हमारे शाह मुल्क सुखन जनाब डॉक्टर सादत सईद साहब। और सर अगर आपका इज़्न मुझे मिलता है तो मैं बज़्म के इख्तिताम का ऐलान कर सकता हूँ? जी जरूर जरूर। मैं जरा माजरत चाहता हूँ, बिल्कुल बाहर गया हुआ था और रश बहुत था, घर नहीं पहुंच सका। शुक्र रब्बी है, शुक्रिया सबका, हो इशारा तो काम करता हूँ, शाह मुल्क सुखन इजाजत दें, बज़्म का इख्तिताम करता हूँ। शुक्रिया जी। और अदबी उफ़क़ पर AR सागर के तावन और जूम के तवस्सुत से ये खूबसूरत दरबार सुखन बाहुक्म शाह मुल्क सुखन जनाब सादत सईद के इज़्न खास से बर्खास्त किया जाता है। हम तमाम रऊसा, वज़रा और फ़ुक़हा उमराए सुखन के मशहूर हैं कि उन्होंने दरबार की रौनक में इजाफा किया, और मुंतज़मीन दरबार के भी हम ममनून मशहूर हैं। फ़ी अमान अल्लाह। बहुत शुक्रिया सादत भाई। एक मिनट इसलिए पैर हमारे प्रोग्राम का पहला मरहला जिसमें हमारा 7 से 9 बजे तक हमारे 10 शौरा का मुशायरा होता है, और इसके बाद अब हमारा दूसरा एक मरहला शुरू होगा जो 9 बजे, ये 9 बजे के आ गए नाजिम हमारे आ गए हैं, तो ये प्रोग्राम मुंतकिल हो जाएगा दूसरे मरहले में। आप में से जो भी उसमें शिरकत करना चाहे, निजामतकार आ गए हैं डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल, और वो आप सब लोगों को दोबारा सुनेंगे और बाकी शौरा शामिल हो जाएंगे 9 बजे के मुशायरे में। तो आप में से जो भी रुकना चाहे वो बेशक वसी भाई आपको ये कमाल हासिल है कि आपके साथ फौजे खुर ऑलरेडी शामिल हो गई है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद भाई। जी अभी तो आप सब लोग अगले प्रोग्राम का भी हिस्सा बनना चाहें तो जरूर शिरकत इसमें शामिल रहिए। अभी आपका प्रोग्राम का आगाज करते हैं और फिर उसके बाद आप लोगों सबको सुनते हैं। क्या जी डॉक्टर मोहम्मद वसी बेग बिलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सादत भाई 2-3 अल्फाज कुछ इस प्रोग्राम के बारे में कहते हैं। चूंकि याद भाई मेरा ख्याल जल्दी में, याद भाई बहुत खूबसूरत निजामत आपकी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आज आपको जाना था एक प्रोग्राम में, उसके बावजूद आपने निजामत संभाली। हमारी तरफ से हम सब लोग बहुत ममनून मशकूर हैं आपके, और आप जाइए अपनी फैमिली के साथ, और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में कल फिर मुलाकात होती है आपसे। मुफ्ती भाई बहुत खूबसूरत निजामत आपकी, और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस प्रोग्राम को कंटिन्यू कर लें, और बाकायदा से मैं समझता हूँ 5 से 6 मिनट रह गए हैं, तो फिर बाकायदा से इसके प्रोग्राम का शुरुआत की जाएगी।